لا حاصل کی دوسری ایپیسوڈ زالدی نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ شائستگی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ یومی نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پوریفیکیشن تھی۔ زالید نے خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لانچ میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اس تصویر نے لانچ میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے زالید کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی۔ زالید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا، یہ بیگم صاحبہ چند روز پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزاہت لانچ میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے زالید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ زالید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا، اسی وجہ سے۔ نزاہت نے اس کے پاس آ کر اس کا گال تھپاتے ہوئے کہا، ممی یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ زالید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نزاہت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا۔ زالید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نزاہت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ زالید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ صرف 2000 روپے میں؟ اٹس کریمنل، یہ تو جرم ہے۔ اس طرح کے آرٹ کو اس طرح قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے؟ ممی بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگز آئیں تو آپ میرے لیے خرید لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ، فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نزاہت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے ہوئے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا۔
اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی۔ وہ بڑبڑائی، اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بند بائیں ہاتھ کے ناخن کتراتے ہوئے بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کی بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئی اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ مریم ڈیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیجیے، وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے۔ کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے۔ مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے صحن تک دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ در لیں، اور پھر ہم جیسے گھر کی بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے، خوشی کے انتظار میں کہ کب بارش رکے، کب پانی ڈلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے صحن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں وہ اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھی۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی نظریہ ضرورت تھی۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔
بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا، اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود ہی وہاں آ جاتی، اور ماما جان اسے غصہ آنے لگتا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینشن میں رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا دڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ ماما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کی بجائے کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی ماما جان کو گن کیوں نہیں آتی۔ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی بار ہی اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھی، یوں جیسے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں ماما جان کے پالتو، میں بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور صحن پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، نہ گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے ہیں، لالٹینیں جلائی جا سکتی ہیں، یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر لٹکائی جا سکتی ہیں۔ ماما جان خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کی بات سنتی رہتی۔ اسے ان کی خاموشی سے چڑ تھی اور سکون سے نفرت۔ اس کا خیال تھا یہ وہ ہتھیار تھے جو وہ صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش، اس کا دل چاہتا اس موسم میں وہ کسی صحرا میں جا بیٹھے، جیسے پانی کا ایک قطرہ تک نہ ہو، چاہے پینے کے لیے بھی پانی نہ ملے، مگر بس پانی نہ ہو۔
اس موسم میں کیچڑ برے صحن اور پھر اس محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کیچڑ گندے پانی کے چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کا کالج جانا جہاں وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا تھا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہتی اور پھر اسے دل پر جبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑتا تھا، اور تب اپنے پونچوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کیچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گڑ جانے کو چاہتا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کیچڑ کا دبا لباس کو بے قیمت کر دیتا ہے، اور لباس سستا اور بدا ہو تو پھر اس پر کیچڑ کا دبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے وقت کر دیتا ہے۔ اس نے مما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور پھر ایک بار کتاب کھول کر چہرے کے سامنے رکھ لی۔ وہ پوری طرح شرابور تھی۔ ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ان کے کمزور جسم کی ہڈیوں کو بہت نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنے سر اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر اتار دی اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر تہہ کرنے لگی تھی۔ مریم نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا؟ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھی، جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں رس رہا تھا۔ پھر ان کے چہرے پر جیسے ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا۔ بارش کے شروع ہوتے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے۔ اس نے پلٹ کر مریم سے کہا، ہاں، اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دیں۔ مما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آتی تھیں، جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطروں کے عین نیچے رکھ دیا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے مما جان چھت کی لپائی کرتی تھی۔ کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی، اور مما جان پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گارے کی لپائی کرنے سے پہلے پلاسٹر کی ایک شفاف شیٹ اس پر بچھا دیتی اور پھر اس شیٹ کے اوپر گارے کی لپائی کرتی تھی۔ اب تک چھت پر 3 سالوں میں 3 شیٹوں کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی بارش کا پانی کسی نہ کسی طرح راستہ بنا ہی لیتا۔ اس بار البتہ صرف ایک ہی کونا ہی رس رہا تھا۔ برسات سے پہلے ہر سال گھر میں ہونے والا یہ تعمیراتی کام بھی اسے ناپسند تھا، کیونکہ مما جان صحن کے بیچوں میں بیچ کئی دن گاڑے اور مٹی کا کیچڑ ہاتھوں اور پیروں سے گوندتی رہتی تھی۔ ان کے ہاتھوں، کہنیوں اور گھٹنوں سے کچھ نیچے تک ہر وقت کیچڑ سے لتڑے رہتے تھے۔ مریم کو یہ کیچڑ دیکھ کر گن آتی رہتی تھی۔ ان دنوں مما جان اگر اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کے لیے روٹیاں پکانے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی کھانے پر تیار نہ ہوتی۔
اسے تب ان کے صاف ہاتھ بھی گندے ہی لگتے تھے۔ مما جان کو اس کی اس ناپسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے ان دنوں وہ خود اس کے لیے روٹی پکانے کی بجائے بازار سے روٹی منگوا لیا کرتی تھی۔ کمرے میں چلتا ہوا پنکھا اپنی کئی سال پرانی مخصوص آواز کے ساتھ اس کی اشتعال کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اسے بچپن سے اس با آواز پنکھے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کا خیال تھا اب اگر کسی ایسے کمرے میں سونا پڑے یہاں چلتا ہوا پنکھا بے آواز ہو تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، صرف یہ بے ہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا۔ اس نے پنکھے پر نظریں جماتے ہوئے ایک بار پھر گڑ کر سوچا تھا۔ بہت دفعہ مما جان سے جھگڑنے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت چلتا ہوا یہ پنکھا ہی اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو خوش کر جائے۔ No comforts, no luxury, just contentment, no hell with your contentment ماما جان۔ نہ عاشیات نہ تعیشیات، محض کنات۔ جہنم میں جائے آپ کی یہ کنات، ماما جان وہ زہریلے لہجے میں بڑبڑائی۔ انسان ٹوٹی دیواروں، اکھڑے فرش، رستی ہوئی چھت، 4-6 جانوروں، 10-12 پودوں اور خواہشوں کی قبروں کے ساتھ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے، بلکہ کتنی دیر رہ سکتا ہے، اور آخر کار انسان رہے کیوں؟ اگر اس کے پاس بہتر مواقع ہیں تو کیوں ان کا فائدہ نہ اٹھائے؟ مگر مما جان تو سب کچھ کبھی سننا ہی نہیں چاہے گی۔ لیکن اگر وہ کنویں کا مینڈک بن گئی ہیں تو میں بھی کنویں کا مینڈک کیوں بنوں؟ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس گھر میں ان کی طرح جانوروں اور پودوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو وہ غلط سوچ رہی ہے۔ یہ گھر میری منزل نہیں ہے، کم از کم میں یہاں تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان گندے لوگوں کے درمیان میں تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں تو الٹا میں نہیں ہوں۔ بہت دفعہ سوچا ہوا جملہ ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ کتنی دیر باندھ کر رکھ سکتی ہیں مما جان مجھے؟ ایک نہ ایک دن تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے مما جان کی طرح اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنی۔ وہ بے چینی کے عالم میں ایک بار پھر اپنے ناخن کترانے لگی۔ مما جان ایک بار پھر کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کتاب چہرے کے آگے کر لی اور وہ اب خوش کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، اور پھر پھیلی ہوئی چیزیں صرف مریم ہی کی ملکیت تھیں۔ اس کا ازیل تھا، بے لپٹ، کلر برش، کتابیں، کلرز، سب کچھ ہمیشہ کی طرح کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی، اور جو چیز اس نے یہاں رکھی تھی کام کے بعد بھی وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کی یہ عادت بھی نہیں تھی، ہمیشہ مما جان ہی اس کی ادھر ادھر پھینکی پھیلائی ہوئی چیزوں کو سمیٹتی رہتی تھی۔ اسے یہ چیز بھی کبھی احساس یا مدد نہیں لگی تھی، وہ اسے بھی ہمیشہ حق سمجھ کر کروایا کرتی تھی۔ جتنی تکلیف وہ زندگی میں مما جان کی وجہ سے گزار رہی تھی، اگر اس کی تلافی کے لیے وہ یہ چھوٹی موٹی عنایات مجھ پر کر دیتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ وہ اگر میری بات مان لیں تو انہیں کبھی میرے لیے یہ ساری زحمتیں نہ اٹھانا پڑیں۔
کیونکہ پھر میں انہیں اس طرح کے کاموں کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ لیکن ماما جان اگر اپنی ضد پر قائم ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی انہیں تکلیف کیوں نہ پہنچاؤں۔ اٹھاتی پھریں یہ ساری چیزیں۔ وہ بہت زیادہ منتقم ہو کر سوچ رہی تھی۔ تم نے چائے نہیں پی؟ وہ چیزیں سمیٹتے سمیٹتے ارس کی تپائی کے پاس آئیں اور تب ہی ان کی نظر تپائی پر رکھے ہوئے چائے کے کپ پر پڑی جس پر اب بلائی کی تہ جم چکی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے چائے نہیں پینی، آپ پھر بھی کپ یہاں رکھ گئی تھی۔ اس نے کتاب پر نظر جمائے ہوئے کہا، میں نے تمہیں چائے اس لیے دی تھی کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے اس کی کتابیں تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، میں اب کبھی کھانا کھاؤں گی بھی نہیں، کم از کم اس گھر سے نہیں۔ ضد کیوں کر رہی ہو مریم؟ وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھ گئی۔ میں ضد نہیں کر رہی، آپ ضد کر رہی ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ پلیز ماما جان آپ یہ جملہ مت بولا کریں، آپ میرا فائدہ مت چاہیں، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دیں، میری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس نے بے رازداری سے کہا، میں تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی ماما جان تو میں یہاں دھکے نہ کھا رہی ہوتی، آپ مجھے لے کر انگلینڈ چلی جاتی، میرا کوئی مستقبل ہوتا وہاں، میں آج وہاں ایک بڑا نام ہوتی۔ مگر آپ نے یہ سب نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ ضد کی، اپنی من مانی کی، آپ نے مجھے ہر چیز کے لیے ترسا دیا، ہر سہولت کے لیے خوار کیا، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میری زندگی میں اگر کوئی سہولت یا لیکچری آ جائے گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، مجھے شہرت مل جائے گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، میں اپنے نام سے پہچانی جاؤں گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا کام سراہا جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ ماما جان خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ چائے اور بنا دوں؟ اپنی بات کے جواب میں اس کے منہ سے نکلنے والے جملے نے اسے اور بھڑکا دیا۔ ماما جان آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہیں، آپ میری زندگی کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش نہ کریں، اپنے اصولوں کو میرے سر پر مت تھوپیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے ماما جان، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ میری بات مان لیتی، مگر آپ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ماما جان اس کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیتھرین براؤن نے 16 سال کی عمر میں پہلی بار اپنا جسم فروخت کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اگلے 6 سال اس نے یہ سوال خود سے نہیں کیا۔ ہاں جب وہ پہلی بار مظہر خان سے ملی تو اس نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈوسکی ڈیمسل کے علاوہ وہ اپنی ہر شناخت کھو چکی تھی۔ روتھ براؤن کا تعلق ایک میتھوڈسٹ فیملی سے تھا، ایک ایسی فیملی جہاں لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، یہاں عورتوں کا کیریئر کے بارے میں سوچنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ روتھ براؤن کے باپ کو اس بات پر فخر تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو نہ تو ورکنگ گرل تھی اور نہ ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنی بیوی کو کام نہیں کرنے دیا اور وہ ایک مکمل ہاؤس وائف تھی۔ روتھ نے بھی ایسے ہی ماحول میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی طور پر معمول تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ان
دنوں ان مردوں میں سے کسی ایک سے شادی کی منتظر تھی جنہیں اس کے ماں باپ نے اس سے ملوا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرتی کہ اس کی ملاقات ایک پاکستانی سے ہوئی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس شخص کی کس چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ بہرحال اس نے گھر سے بھاگنے کے بعد اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ روتھ کی فیملی کے لیے یہ ایک شاک سے کم نہیں تھا۔ روتھ اپنے تینوں بہنوں میں سے سب سے زیادہ بزدل تھی، اور اس سے کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی شخص کے ساتھ نہ صرف رہنا شروع کر دے گی بلکہ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو اس کا ہم مذہب تھا اور نہ ہی اس کے اپنے ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ روتھ اپنی فیملی کے بارے میں ایک بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس فیملی والے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ اس کی شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے بھاگنے تک اس نے اب اس شخص کے بارے میں اپنے والدین کو آگاہ نہیں کیا۔ البتہ جانے کے بعد اس نے ایک خط کے ذریعے اپنے والدین کو تمام حالات سے واضح کیا اور اپنی حرکت کے لیے ان سے معذرت کی۔ اس کے والدین نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ روتھ کو یہی توقع تھی۔ علیم نامی وہ شخص جس کے ساتھ روتھ گھر سے چلی آئی تھی اس کے ساتھ بہت عرصہ نہیں رہا۔ روتھ نے اس سے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ چیز ان کے تعلق کو بہت مستحکم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیتھرین کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اسے چھوڑ گیا۔ وہ غیر قانونی طور پر انگلینڈ میں رہائش پذیر تھا اور اس شادی کے نتیجے میں وہ اپنے قیام کو قانونی بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ پیپرز بنوانے میں کامیاب ہو گیا تو روتھ کو بتائے بغیر وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ روتھ کے لیے اس کا غائب ہونا ناقابل یقین تھا۔ کئی ہفتوں تک وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر اس جگہ ڈھونڈتی رہی جہاں اس کے پائے جانے کا امکان تھا۔ وہ اس کے ان تمام پاکستانی دوستوں سے ملی جن سے وہ شناسا تھی۔ ہر ایک نے علیم کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بہت آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، خوبصورتی اور کمال، مہارت کے ساتھ، اور وہ کبھی علیم سے دوبارہ مل نہیں سکے گی کیونکہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کے تمام دوست اس کو ٹھکانے کے بارے میں اسی طرح لا علمی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ وہ جاننے کے باوجود علیم تک پہنچنے میں اس کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ وہ اٹلی چلا گیا ہے، وہ اسپین میں ہے، وہ فرانس منتقل ہو گیا، وہ پاکستان جا چکا ہے۔ وہ ساری عمر اس کے بارے میں ان کے منہ سے یہی جملے سنتی رہی۔ روتھ اس وقت صرف 21 سال کی تھی اور اس کی پوری زندگی کی عمارت ایک ہی جھٹکے میں زمین پر آ گری۔ وہ نہ اپنی فیملی کے پاس جا سکتی تھی اور نہ ہی اکیلے رہ سکتی تھی، مگر اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ کیتھرین کی پیدائش سے کچھ ہفتے پہلے روتھ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے لیے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگس، نعمت غیر مترقبہ تھی۔ باپ کے ہوتے ہوئے وہ کبھی واپس اپنی فیملی کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا باپ اس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کچھ تعمیل کے بعد اسے واپس اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ روتھ کے تمام بڑے بہن بھائی شادی شدہ اور دوسرے شہروں میں رہائش پذیر تھے۔ کیتھرین نے اپنی پیدائشی ہوش سنبھالتے ہی اپنے گھر میں صرف 2 عورتیں دیکھیں، اپنی ماں اور نانی، اور اس نے ان دونوں عورتوں کو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔
اس کی ماں روت بے تحاشا شراب نوشی کرتی، وہ ساری رات کسی بار میں کام کرتی تھی، وہ صبح گھر پر شراب پیتی رہتی۔ کیتھرین کی نانی نے ہی اس کی پرورش کی اور اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بھی اس کی نانی نے ہی اسے بتایا تھا۔ کیتھرین کبھی یہ جان نہیں پائی کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے یا نفرت۔ راؤت کے ساتھ اس کا تعلق بہت سرسری تھا، صرف اس کے ساتھ نہیں، راؤت کا ہر ایک کے ساتھ تعلق بہت جسمی سا ہو گیا تھا۔ وہ علیم کو کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی اور علیم کے بعد وہ اپنی زندگی کو بھی سنبھال نہیں پائی۔ بعض دفعہ وہ کیتھرین کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاتی، لیکن راستے میں اگر کوئی بھی مسلم یا ایشیائی نظر آتا تو وہ بلند آواز میں اسے گالیاں دینے لگتی، چلانے لگتی، پھر اس پر تھوک دیتی۔ کیتھرین کو اپنی ماں کے ساتھ باہر جانے سے خوف آتا تھا، وہ اس ہنگامے سے ڈرتی تھی جو اس کی ماں کہیں بھی کھڑا کر دیتی۔ اس کی ماں نے علیم سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، مگر علیم کے جانے کے بعد وہ مسلمان رہی تھی اور نہ ہی کرسچن۔ کیتھرین نے اپنی 16 سالہ زندگی میں اسے کبھی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ There is no God، خدا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس نے راؤت کے منہ سے بار بار سنا تھا۔ خود اپنی نانی کے ساتھ چرچ میں بیٹھتے ہوئے بھی یہ جملہ اس کے ذہن میں چکراتا رہتا تھا۔ وہ بچپن سے اپنے مسلمان اور پاکستانی باپ کے بارے میں بہت کچھ سنتی رہی تھی۔ جب راؤت بہت زیادہ شراب نوشی کر لیتی تب وہ خوف چلاتی اور مسلمانوں کو گالیاں دیتی۔ جب نانی راؤت کو اس حالت میں دیکھتی تو وہ بھی یہی کرتی اور کیتھرین اس وقت چپ چاپ اپنے بستر میں لیٹی رہتی۔ یہ نہیں جانتی تھی اسے اپنے باپ سے نفرت تھی یا نہیں، اور اگر کبھی وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ کیا کرتی۔ مگر ایک چیز بہت واضح تھی کہ اسے اسلام اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ شاید ایسا لاشعوری طور پر تھا یا پھر وہ جان بوجھ کر اس چیز کو پسند کرنے لگی تھی جو اس کی ماں اور نانی کو ناپسند تھی۔ 13 سال کی عمر میں اس کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی اور تب کیتھرین کو پہلی بار اپنی زندگی کی مشکلات کا اندازہ ہوا۔